مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ اعظام، طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں اللہ جل جلالہ عما نوالوں کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ جیسے ننھے منھے اور امت کے سب سے اشراف اور معزز چہروں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اور دوسرے نمبر پر میں شکر ادا کرتا ہوں حضرت مولانا نشاط صاحب کا اور ان کے جو ناظم محترم ہے مدرسہ دعوت الحق کے حافظ ساجد صاحب حفظہم اللہ کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد رسول اللہ تعالیٰ فرماتے عبدی لم تشکر اذا لم تشکر من اجریت الخیر علی یدی لم تشکرنی، کہ بندے جس کے ہاتھوں پر میں نے خیر کثیر کو وجود بخشا ہوں اس بندے کا اگر تو نے شکر ادا نہیں کیا تو تو نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا. اس لیے میں شکر گزار ہوں حافظ ساجد صاحب کا کہ وہ ہمیں یہاں کھڑے رہ کر کچھ بولنے کی انہوں نے جو ہے ہمیں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا. اور سب سے بڑا بوجھ جو ڈالا ہے وہ صدارت کا ہے اور صدر جو ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہ کہتے ہوئے میں جو یہاں پر آیا ہوں صرف اور صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ حافظ ساجد صاحب جو ہے یہ مولانا نشاط صاحب اصل داعی تو مولانا نشاط صاحب ہی ہے. کیوں حافظ ساجد صاحب؟ کیونکہ مولانا نشاط کی دعوت پر حافظ ساجد صاحب یہ پروگرام میں گئے تھے تو پروگرام سے واپس آ رہے تھے تو آتے آتے مولانا نشاط صاحب نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامعہ اسلامیہ ارشاد المختلقہ کی شاخ ہے اور اس کے اندر تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر یہ دو بچے ان کے یہاں سعد بن ابی وقاص اور اسی طرح خباب بن ارت، دو صحابہ کے نام پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا میں نے جب قرآن مجید حافظ صاحب نے کہا اب یہ بچوں کے 10 پارے ہو چکے یا دوسری کے بچے ہیں تو میں نے بچوں کا قرآن سنا. انہوں نے کہا کہ آپ کہیں سے بھی پوچھیے. میں نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں. میں نے ہمارے صدر شعبہ حفظ قاری مجیب الرحمان صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ ان بچوں کا کہیں سے بھی سوال کیجیے 10 پاروں میں سے. تو بچوں نے بڑے جرأت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو میں حیرت ہو گئی. میں پڑھ گیا کہ مدرسے کے اندر میں جو بچے
دو دو تین تین سال حفظ کے اندر گزار دیتے، تب بھی اتنا پختہ قرآن مجید بچوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اور مزید اس پر یہ کہ بچے متشابہات کی جو آیات، مشابہات کی جو آیات نہیں، وہ آیات بھی پر پڑھ لے رہے ہیں، اور کون سی آیت کہاں پر یہ آئی ہے مشابہات کی، وہ بچوں کو پارہ بھی بتا دے رہا، رکوع بھی بتا دے رہا۔ اور مزید اس کے اوپر حافظ صاحب نے یہ کہا کہ یہ بچے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس میں اور زیادہ حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ بچے اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیا جادو ہے جو ابھی قرضہ چکا رہے تھے حافظ صاحب تو کہا ہے، تو اس میں یہ بچے ہیں ناظرہ اور دینیات اور ساتھ میں حفظ اور ساتھ میں اسکول بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مجھے حیرت میں بات ہے کہ میں حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ یہ بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اسکول 10ویں 11ویں 12ویں بھی ساتھ میں کر رہے ہیں۔ تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے ہمارے مدرسے کے شعبہ حفظ کے صدر کو بھی بلایا، اور ناظم تعلیمات جو مولانا احمد صاحب ہیں ان کو بھی بلایا، کہا کہ ان بچوں کی تعلیم دیکھنے کے لیے اور ان کا نظام مدرسہ دیکھنے کے لیے ہمیں خود جانا ہے۔ تو میں نے ان دونوں کو ذمہ داری دی کہ آپ دونوں استاد اپنے ساتھ کچھ اساتذہ کو ساتھ میں لے لیں، تاکہ ہم وہاں جا کر صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ وہاں جا کر ان بچوں کی تعلیمی نظام کو دیکھیں اور نظام کے ساتھ رابطہ اور ضابطہ دونوں چیزیں دیکھیں۔ تو اس کے لیے میں نے رات میں اساتذہ کرام کو 11 بجے کا وہ بیچارے تیار ہوئے، اور صبح فجر سے پہلے 5:30 بجے وہ آپ کے مالیگاؤں کے جو مدرسہ دعوت الحق کے طلبہ ہیں ان طلبہ کو سننے اور دیکھنے کے لیے آئے۔ تو میں حافظ ساجد صاحب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، اسی طرح مولانا نشاط صاحب کا بھی حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ جیسے ننھے منھے اور معصوم حافظ قرآن، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، اور یہی بچے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کا ضامن اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ یہ بچے آج 20 حافظ قرآن بنے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے حافظ ساجد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور اسی طرح سے ان کے سامنے جو ذمہ دار بیٹھے فتح محمد صاحب، میں نے کہا آپ کی تو فتح بڑی کامیاب فتح ہے، اور آپ کی ایسی فتح ہے کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام جو مدرسہ دعوت الحق میں پڑھ کر نکل رہے ہیں، یہ بڑی ٹیم جو آپ کے ساتھ میں قیامت کے دن ہوگی، جس میں حافظ ساجد صاحب پیش ہوں گے، اور ان کے پیچھے آپ کی پوری ٹیم ہوگی، اور فتح محمد صاحب بھی ساتھ میں ہوں گے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام بچوں کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، اور آپ کے سرپرستوں کو بھی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر اس نظام مکتب کو اللہ تعالیٰ چلانے کی، اور اس نہج پہ، جس نہج کے اوپر حافظ ساجد صاحب جو ایک الگ جادو اپنے تو نہج کے اندر رکھتے ہیں، اس نہج کے مطابق اللہ تعالیٰ پورے ملک ہندوستان کے اندر یہ نہج مکاتب کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بچوں کے اندر حفظ تو ہوتا ہے، لیکن پختگی اور مشابہات یہ بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتی، بلکہ بڑے بڑے اداروں کے اندر بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور تفسیر کے اندر جب مولانا نشاط صاحب نے سورہ فیل کی ہے تو تفسیر بچے کو کرنے لگائی اور نحوی صرفی قواعد پوچھے، تو میں اس کے اوپر مزید حیران ہو گیا ہوں کہ یہ بچے قواعد نحویہ صرفیہ کے ساتھ میں جو ہے اپنا سفر علمی طے کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مدارس کے طلبہ بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو یہ بڑی قابل تقلید آپ کے ادارے کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیات آپ کے اس ادارے کو نصیب فرمائے، پورے مالیگاؤں شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ان مکاتب قرآنیہ کے لیے آپ کے مدرسے کو اور مکتب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نمونہ بنائے، مثالی مکتب بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں اور معاونین ہیں، سرپرست ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو ہے تو بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔